وأتباعه صاحب الجناب. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم. صدق الله المولانا العظيم وصدق الصادق المصدوق المحمود المأمون الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. زمین مہکنے لگی، آسمان مہکنے لگا، زمین مہکنے لگی، آسمان مہکنے لگا، حضور آئے تو سارا جہاں مہکنے لگا. میرے سلام کا آقا نے جب جواب دیا، ہوا وہاں سے چلی، میں یہاں مہکنے لگا. انتہائی باوقار انداز میں عقیدت و احترام کا نذرانہ نبیوں کے امام سعد الجود والکرم، منبع العلم والعلم والحکم، وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بلا کسی تمہید اور تبصرے کے اسپیڈلی ایکسٹمپو فی البدی چند باتیں نظر عوام کر کے اور آپ حضرات کی مقدس دعاؤں کو لے کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے. بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے. بات کہتے ہیں رب ارنی کو، بات ام الکتاب ہوتی ہے. دو تین اشعار آپ سماعت فرما لیں اور اس کے بعد چند باتیں. ہمارا فال جب اللہ اکبر سے نکلتا ہے، ہمارا فال جب اللہ اکبر سے نکلتا ہے، ہر ایک بچہ کفن باندھے ہوئے سر سے نکلتا ہے، اور فرشتوں کے مقدس قافلے بھی ساتھ رہتے ہیں. فرشتوں کے مقدس قافلے بھی ساتھ رہتے ہیں. نبی کا نام لے کر جب کوئی گھر سے نکلتا ہے، نبی کا نام لے کر جب کوئی گھر سے نکلتا ہے، اور نہیں ہے مال و زر لیکن بلاوا آ گیا اپنا، نہیں ہے مال و زر لیکن بلاوا آ گیا اپنا. مدینے کا سفر یارو مقدر سے نکلتا ہے، مدینے کا سفر یارو مقدر سے نکلتا ہے. اور سرپرست اعلیٰ تنظیم اعلیٰ کی توجہ خصوصی کے ساتھ، قسم اللہ کی یہ شان ہے اللہ والوں کی، قسم اللہ کی یہ شان ہے اللہ والوں کی. رگڑتے ایریا تو پانی پتھر سے نکلتا ہے، رگڑتے ایریا تو پانی پتھر سے نکلتا ہے. اور خاموشی کو میری تم بزدلی کا نام مت دینا، خاموشی کو میری تم بزدلی کا نام مت دینا. نسب نامہ میرا شبیر و شبر سے نکلتا ہے، نسب نامہ میرا شبیر و شبر سے نکلتا ہے. اور ہمارا فال جب اللہ اکبر سے نکلتا ہے، ہر ایک بچہ کفن باندھے ہوئے سر سے نکلتا ہے. آج کی مختصر گفتگو کا عنوان ہے اسلام اور طاقت، اسلام اینڈ پاور. مجھ کو اسپیشلی کوئی عنوان تو نہیں دیا گیا، لیکن آج کا عنوان اثر میرا شمس ہے. قدر و منزلت کی رات ہے، عظمت کی رات ہے، وقار کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، برکت کی رات ہے، عنایت کی رات ہے، عفو و درگزر کی رات ہے، عبادت و ریاضت کی رات ہے. تو عبادتوں کو عبادتوں کا معیار عطا فرمانے والے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اگر ذکر جمیل نہ ہو تو ہمارے لیے عبادت ثانوی حیثیت اختیار کرتی ہے. اولین حیثیت تو ان کی ہے جنہوں نے عبادت سے روشناس کرایا. عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تیرے کوچے میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں. اسلام اور طاقت
बात ये एक ऐसा उड़वान है, जितने लोग हैं वो मौजूद हैं जो गए गए, और कुछ लोग तो नहीं जाएंगे जब तक कि ये जलसा खत्म नहीं होगा। उनकी ड्यूटी लगी है, वो जाएंगे नहीं। तो वो अपने मोबाइल को ऑन कर और टिप तैयार करते चले जाएं। बात किसी के खिलाफ नहीं जाएगी, सपोर्ट में जाएगी तो अल्लाह और उसके प्यारे मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह के सपोर्ट में जाएगी। इस्लाम एक ताकत का नाम है, इस्लाम एक पावर का नाम है। इस्लाम दुनिया के धर्मों और मज़ाहिब की तरह मजहब नहीं है। इस्लाम एक बेहतरीन कल्चर का नाम है, इस्लाम एक बेहतरीन तहजीब का नाम है, इस्लाम बेहतरीन सकाफत का नाम है, इस्लाम बेहतरीन कैरेक्टर का नाम है। इसलिए कि इस्लाम को समझना है तो मुझको देखकर इस्लाम मत समझो। हैदराबाद चार मीनार के गिरदोपेश में दुकान लगाने वाले मुसलमानों को देखकर इस्लाम नहीं समझ में आएगा। हमें और आपको देखकर इस्लाम का कल्चर नहीं समझ में आता है। इस्लाम समझना है तो चलो मदीने की वादी में चलो, आका की बारगाह में चलो। नबी बोले तो इस्लाम है, नबी चले तो इस्लाम है, नबी खामोश रहे तो इस्लाम है, नबी सो जाए तो इस्लाम है, नबी का सोना इस्लाम है, नबी का जागना इस्लाम है, नबी का आना इस्लाम है, नबी का बैठना इस्लाम है, नबी का लिबास इस्लाम है। नबी जिस चीज को इख्तियार कर रहे वही इस्लाम है। वो सो जाए तो मेरा ये मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। अच्छा, आप कहेंगे नबी इस्लाम है। हज की आयत तैयबा नाज़िल हुई, आका ने हज का हुक्म इरशाद फरमा दिया। सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज फर्ज है? नबी खामोश। थोड़ी देर के बाद फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज फर्ज है? मुस्तफा खामोश। फिर थोड़ी देर बाद अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज फर्ज है? नबी खामोश। मजलिस बदल गई। थोड़ी देर के बाद आका ने इरशाद फरमाया, ज्यादा सवालात न किया करो, ज्यादा बातें न किया करो, मुझसे ज्यादा न पूछा करो। अरे उस वक्त अगर मैं हाँ कह देता तो खुदा की कसम हर साल के लिए हज फर्ज हो जाता। और मैं गैब का नबी हूँ, मुझे ये मालूम है कि आने वाली उम्मत हर साल हज नहीं कर पाती, मेरी गरीब उम्मत हर साल हज को नहीं जाती। मैं खामोश रहा। बोला नबी का खामोश रहना यहाँ पर कानून बन गया। कभी नबी बोले तो कानून बनता है, और कभी नबी खामोश हो जाए तो कानून बनता है। वो नबी है कि खामोशी भी उनकी इबादत है और उनका बोलना भी इबादत है। वो बोले तो कानून ढलता है, वो चले तो कानून ढलता है, वो सोए तो कानून ढलता है, वो बोले तो निजाम बनता है, वो खामोश रहे तो निजाम बनता है, वो लिबास पहने तो कल्चर बनता है। तुम्हारा कल्चर ये है कि तुम लिबास उतार दो तो कल्चर कहलाओ। मेरे मुस्तफा वो है कि घुटने से नीचे लिबास रखे हैं तो हम कल्चर कहना है। ये तुम्हारा कल्चर है कि तुम नंगे हो जाओ। ये मुस्तफा का कल्चर है कि मर्द भी रहेगा तो नाक के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक उसका सदर रहेगा, वो खामोशी के साथ जिंदगी गुजारेगा। तुम्हारे हमारे कल्चर में यही फर्क है। नबी जो कल्चर दे रहे हैं वो इंसानियत का कल्चर है। नबी जो सकाफत दे रहे हैं वो इंसानियत की सकाफत है। नबी जो तहजीब दे रहे हैं वो इंसानियत की तहजीब है। तुम आपस में गुफ्तगू का सलीका नहीं जानते। और नबी फरमाते हैं सलाम में सबकत करो, जो सलाम में सबकत करेगा वो जन्नत में जाएगा। और वही नबी फरमाते हैं, सुनो सुनो, तुम में का ताकतवर वो शख्स है कि जब गुस्सा आए तो गुस्से को पी जाए। ताकतवर वो नहीं है जो इंतकाम ले ले, ताकतवर वो नहीं है जो बदला ले ले, ताकतवर वो नहीं है जो तमाचे का जवाब तमाचे से दे दे। ताकतवर वो है जो तमाचे का जवाब देना जानता हो लेकिन दुआओं से जवाब दे दे, वो ताकतवर है। दुनिया ने बहुत सारे ताकतवरों को देखा, क्योंकि वक्त कम है, मैटर ज्यादा है, थोड़ी स्पीड ज्यादा रहेगी, रफ्तार ज्यादा रहेगी, मगर इसी तसलसल के साथ इंशाअल्लाह रहमान बोलता रहूंगा। दुनिया ने ताकतवरों को देखा, फिरऔन ताकतवर था, नमरूद ताकतवर था, हामान ताकतवर था, शद्दाद ताकतवर था, अबू जहल अपने आयत का ताकतवर था, अबू लहब ताकतवर था। और आगे बढ़े, यजीद ताकतवर था, और आगे बढ़े, हिलाकू ताकतवर था, चंगेज ताकतवर था, कोरस ताकतवर था। दुनिया में अभी आ जाओ, अमेरिका का जॉर्ज बुश ताकतवर था, मौजूदा अमेरिकी सदर ताकतवर है। दुनिया ताकतों का मेयार जानती है। ताकत का मेयार और ताकत का क्राइटेरिया ये होता है, जो ताकत रहता है, जो ताकतवर होता है, वो दल और बल की बुनियाद पर कब्जा किया करता है। जो ताकतवर होता है वो जमाअतें लेकर चला करता है। जो ताकतवर होता है
ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئے۔ آقا فرماتے ہیں، مولا حضرت امام احمد رضا امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں سنو، وہ نبی میرا ایسا طاقتور ہے کہ تم اشارہ کرو تو تمہارے اشارے پہ دنیا نہ آ سکے، اور نبی اشارہ کرے تو نبی کے اشارے پہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، نبی کے اشارے پہ ڈوبا سورج پلٹ جائے، نبی کے اشارے پہ ڈوبے سورج کو زندگی مل جائے۔ ہماری طاقت ایسی ہے جو چند دنوں کے بعد فنا ہو جاتی ہے، نبی کی طاقت وہ ہے جو انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، جو چاند کو دو پارا کرتے ہیں، سورج الٹے پہاڑ پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نزدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ہر نبی نے کرو شب برا چشم چشمے آفتاب راچے گلا۔ میں سورج کو چمگادڑ نہ دیکھ پائے دن میں تو آفتاب کی ٹکیا کا قصور نہیں ہے، چمگادڑ کی آگ کا قصور ہے۔ اچھا دنیا کے طاقتور ایسے اگر آپ برا نہ مانے تو میں کہوں، اور برا بھی مانیے گا تو بھی سنیے، بڑے بڑے طاقتور تھے ہمارے فلاں، کیا طاقت تھی؟ کا بڑا زبردست تھا، وہ کمان کی کمان تھی، دھنش تھا، بڑا زبردست تھا، یوں ہاتھ لگائے توڑ دیا۔ میں نے کہا میں نے مانا بہت طاقت تھی، آمنہ کے لال کو دیکھو، ہاتھ لگا کر توڑنا پوری دنیا کی طاقت کا انداز ہے، انگلیوں کے اشارے سے ٹکڑے کرنا مصطفیٰ کی طاقت ہے۔ طاقت کا مزاج تو یہی تھا، ہاتھ لگا کر کسی چیز کو توڑ دو، ہاتھ لگا کر الٹ دو، ہاتھ لگا کر ادھر سے ادھر بلا لو۔ طاقت کا ایک مزاج یہ بھی تھا جو میں نے بیان کیا کہ جو طاقتور ہوتا ہے مد مقابل کو برباد کرتا ہے۔ پہلی مرتبہ نبی نے طاقت کا مزاج بدل ڈالا، طاقت کا کنسپٹ بدل ڈالا، طاقت کا ایٹیٹیوڈ بدل ڈالا، طاقت کی ذہنیت بدل ڈالی۔ ارشاد فرمایا طائف کے میدان میں نبی لہو لہان ہو گئے ہیں، جسم سے خون رس رہا ہے، نالین مبارک میں آپ کے جسد اقدس کا خون اثر ہے، پاؤں مبارک چپک جاتے ہیں، پائے مبارک چپکتے ہیں، خاتون جنت رو رہی ہے اور دھو رہی ہے، رو رہی ہے اور صاف کر رہی ہے۔ صحابہ کی مقدس جماعت آ گئی ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان کے حق میں بددعا فرما دیں، آپ نبی برحق ہیں، اسلام حقانیت کا علم بردار ہے، آپ بددعا فرما دیں۔ نبی نے فرمایا میں کچھ جملے ادا کروں گا، تم آمین کہنا۔ پوری دنیا جانتی ہے اگر کوئی دوسرا انسان ہوتا، کوئی دوسرا طاقتور ہوتا اور اگر دعاؤں میں اس کی طاقت ہوتی تو یقیناً بددعا کر دیتا، لیکن نبی نے وہ تاریخی جملے کہے جو پورے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کل بھی ریکارڈ تھے، آج بھی ریکارڈ ہے، قیامت کے صبح تک ریکارڈ رہیں گے۔ اگر مسلمان ایک غلطی کرتا ہے تو اس کی سزا برما میں لاکھوں اور کروڑوں مسلمانوں کو دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک مسلمان اپنی بدعملی کی وجہ سے کہیں پر کسی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا شکار ہزاروں مسلمانوں کو بنایا جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کی طاقت دیکھو، نبی کو ڈائریکٹ لہو لہان کیا گیا تھا، لیکن نبی کا جب دستے کرم اٹھا ہے تو نبی فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے، یہ مجھے پہچانتی نہیں ہے۔ صحابہ نے آمین کہنا تھا، آمین کہہ دیا، تاریخ کا ایک ورق مرتب ہو گیا، دنیا نے یہ سمجھ لیا کہ ظلم کا جواب ظلم سے دینا یہ تمہارا کردار ہے، اور ظلم کا جواب کردار اور کیریکٹر سے دینا آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کا کردار ہے۔ طاقت کا سدوپیوگ سمجھتے ہیں، سدوپیوگ صحیح استعمال، اور ایک ہوتا ہے درپیوگ، مس یوز۔ طاقت کا مس یوز دنیا کرتی ہے، اسلام نے طاقت کے مس یوز سے منع کیا ہے، میرے نبی نے طاقت کا غلط استعمال نہیں فرمایا۔ اب آئیے ذرا تیسری جہت، طاقت جسمانی ہوتی ہے، طاقت آل و اولاد کی ہوتی ہے، طاقت علم کی ہوتی ہے، طاقت حکومت کی ہوتی ہے، اور دولت کی طاقت ہوتی ہے۔ دولت کی جب طاقت ہوتی ہے انسان دولت کے نشے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ طاقت جب اولاد کی ہوتی ہے تو اولاد کے بلبوتے پر انسان ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ طاقت ایک مال اور دولت کی ہوتی ہے تو دولت کی طاقت بھی اس کو غلط راہوں پہ ڈال دیتی ہے، اولاد کی طاقت بھی غلط راہوں پہ ڈال دیتی ہے، حکومت کی طاقت بھی غلط راہوں پہ ڈال دیتی ہے۔ میرے پاس اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس اللہ نے طاقت عطا فرمایا تو جتنی طاقتیں دنیا کے پاس تھی ساری طاقتوں کا مجموعہ، بلکہ
ہے اس سے 1000 گنا زیادہ اپنے پیارے حبیب کو خدا نے طاقت عطا فرما دیا. آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری, میرے مصطفیٰ کو ہزاروں ہزار طاقتوں کا مرکز میرے اللہ نے رب نے بنا دیا تھا. اور ایسی طاقت رکھنے والے کا مزاج یہ تھا, کنسپٹ یہ دیا, اے دنیا والوں سنو, دولت کی طاقت ہو یا حکومت کی طاقت, اولاد کی طاقت ہو یا کسی اور قسم کی طاقت, طاقت کا غلط استعمال نہ کرنا. جو استعمال آمنہ کے لال نے کیا ہے اسی طاقت کا استعمال اسی انداز میں کرو گے تو تم یہاں بھی کامیاب رہو گے, آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. اور جب دیکھو کہ چاروں طرف سے گھر گئے ہو, دولت تمہارے پاس نہیں ہو, حکومت تمہارے پاس نہیں ہو, اقتدار تمہارے پاس نہیں ہو, جسمانی طاقت تمہارے پاس نہیں ہو, تو دعا کی طاقت کا استعمال کرو. دعا بھی ایک طاقت ہے اور دعا ایسی ہے, ان دعا یرد القضاء المبرمہ, دعا تو قضاء مبرم کو ٹال دیا کرتی ہے. تم دعا کی طاقت سے دنیا میں فتح یاب ہو جاؤ گے. میرے نبی نے دعا فرمایا اور اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا, اور ویسے بھی ہماری دعا اور نبی کی دعا میں فرق ہے. ہم اولن تو دعا نہیں کرتے, اور اگر دعا بھی کرتے ہیں تو وسیلہ نہیں مانگتے ہیں, وسیلہ نہیں اختیار کرتے ہیں. مسجد اقصی کا مراکشی دروازہ ٹوٹ گیا, توڑ دیا گیا. جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں, اسلام کے ٹھیکیدار سعودی عرب میں, ان کے کانوں پر کیوں نہیں رہے گی, رہے گی کیوں؟ یہ وہ شیخ حرم ہے جو چرا کر گوشت کھاتے ہیں, گلی میں بوزرو دلقے ہوئے سو چادر زہرا. یہ وہ لوگ ہیں جو پیٹرول کی طاقت کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعیش برقرار رہے. مراکشی دروازہ یہودیوں نے توڑ دیا. ان کے کانوں پر کیوں نہیں رہیں گی, ان کے ماتھے پر بل نہیں آیا, انہوں نے امریکہ سے مداخلت کی اپیل اور گزارش نہیں کیا. ان کے یہاں گزارش اور اپیل کرنا صرف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے, اسلام کی عظمت کی خاطر نہیں ہوتا ہے. اور ان کے یہاں گزارش اور اپیل کرنا تو شرک بھی تو ہے, بدعت بھی تو ہے. ان کے یہاں اپیل صرف خدا کی بارگاہ میں ہے, ان کے یہاں اپیل صرف اللہ کی بارگاہ میں ہے, ان کے یہاں گزارش صرف خدا کی بارگاہ میں. اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ بارگاہ خدا کی رہے گی, دربار خدا کا رہے گا, واسطہ مصطفیٰ کا رہے گا, دربار خدا کا رہے گا, واسطہ آمنہ کے لال کا رہے گا. جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو, تیرے حضور سے بندے کو کیا نہیں ملتا. تو اسلام کے سیکھے نہیں مانگی. ان بزرگوں کو یاد ہوگا جب پہلی فلسطین عرب اسرائیل جنگ ہو رہی تھی تو ان لوگوں نے دعا کی تھی, اللہ اسرائیلیوں کے ٹینک میں کیڑے پڑ جائیں. ان کو اتنی بھی عقل نہیں کہ لوہے میں کیڑے نہیں لگتے. اے دعا بھی الٹر مانگتے ہیں. دعا مانگی تو الٹر دعا مانگ لی کہ کیڑے پڑ جائے ٹینکوں میں. ارے دعا کرو, دعا کی طاقت اتنی زبردست, یہ تمہاری دعا ہے کہ طاقتور ہے, اور تمہاری دعا اتنی طاقتور ہے تو تمہارے مصطفیٰ کی دعا کتنی طاقتور ہوگی. ہم سے مت پوچھیے, ان حضرات سے نہ پوچھیے, یہ تو اعلیٰ حضرت اسپیشلسٹ ہے, ان سے پوچھیے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو تھوڑا بہت کہا ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اور اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جب دعائے محمد, زہو عزت و اطلاع محمد, کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. اور خدا ان کو کس شان سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. مجمع ٹھنڈک کے ماحول میں ٹھنڈا ہو گیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بات بتاؤں, برا نہیں مان, مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا کر ان کے نام کی روٹی تو ہم کھاتے ہیں, مگر مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے طور طریقوں پر 100% عمل نہیں ہو رہا. ان کا طریقہ یہ نہیں ہے. معاف کریں گے ہمارے صدر صاحب اور رحمت عالم کمیٹی کے افراد, پورا حیدرآباد معاف کرے. اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں صرف فرمایا کہ لیلۃ القدر میں عبادت کر لو اور پورے رمضان کے علاوہ پورے سال میں عبادت نہ کرو, یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک نہیں ہے. ہمارے لیے تو ہر رات شب قدر ہے, ہر دن شب برات ہے. مومن کا چلنا عبادت ہے, مومن کا سونا عبادت ہے, مومن کا جاگنا عبادت ہے. اگر اسلامی طریقے پر مومن چل رہا ہے تو چلنا بھی عبادت ہے, سونا بھی عبادت ہے, کھانا بھی عبادت ہے, اٹھنا بھی عبادت ہے,
پیئیں، میدہ میں لقمہ جاتا ہے، ہم دائنے ہاتھ سے کھاتے ہیں، ہمارے میدے ہی میں لقمہ جاتا ہے، جو کھڑا ہو کر کھاتا ہے وہ بھی کھاتا ہے، جو بیٹھ کر کھاتا ہے وہ بھی کھاتا ہے، جو بغیر بسم اللہ کے کھاتا ہے وہ بھی کھاتا ہے، اور جو بسم اللہ شریف پڑھ کر کھاتا ہے وہ بھی کھاتا ہے۔ مسلمان کا کریڈٹ یہ ہے کہ ایٹ اے ٹائم مسلمان دو کام کرتا ہے، 2 in 1 اس کا کام ہوتا ہے، وہ کھانا بھی کھاتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے دنیا کی طرح اور عبادت کرتا ہے نبی کے قول کے مانند۔ نبی نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، اور بسم اللہ جس چیز کو پڑھی جائے گی اور جس کام میں کیا جائے گا وہ کام عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ تو تمہارا کھانا کھانا ہے، ہم مسلمانوں کا کھانا کھانا بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ تو مطلب اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ سال بھر نماز پڑھے، ہر وقت نماز پڑھے، جو نماز کے اوقات ہے بھی آپ نے ایک وقت کی نماز کو قصدن چھوڑ دینے کی سزا کو آپ نے سماعت فرمایا۔ لیکن ایک بات کہوں، دعا کی طاقت بڑی زبردست ہے، چند دعاؤں کا تذکرہ کر دوں، میں چاہ رہا ہوں چند دعاؤں کا تذکرہ کر دوں، اور اب کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، لوگوں مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ دیکھا ہی نہیں ہے، پکاریں گے کس کو؟ رب کو دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، رب کو کسی نے نہیں دیکھا۔ کسی شاعر نے کہا تھا مولا یہ غیر مسلم کہہ رہے ہیں کہ حرم میں معاذ اللہ کو دیر میں معاذ اللہ خدا ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں حرم میں خدا ہے، اے رب تو اپنا پردہ اٹھا دے، جلوہ دکھا دے تو یہ جھگڑے ختم ہو جائے، تیرے چھپنے سے پڑے دیر و حرم کے جھگڑے، تو اگر پردہ اٹھا دے تو ہی تو ہو جائے۔ ایک مسلمان شاعر کھڑا ہو گیا، شاعر نے کہا یہی بہتر ہے کہ پردے میں تو روپوش رہے، ارے تو اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش ہے؟ اللہ ہے بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں جلوہ عاشق، اس پہ گھونگٹ یہ کہ صورت آج تک نادیدہ ہے، لیکن خدا وہ ہے جسے دیکھا نہیں لیکن مانگنا ہے۔ کیوں مانگنا ہے؟ نبی نے دیکھا ہے اور نبی نے فرمایا ہے میں نے دیکھ کر مانگ لیا ہے، اب میں کہتا ہوں رب سے مانگو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، ایسا کریم ہے کہ تم کو میری امت میں پیدا فرمایا ہے، امت محمد میں پیدا فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک یاد آ گئی، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، آقا فرماتے ہیں اگر امت محمدیہ کو عذاب دینا خدا کو مقصود ہوتا تو اسے ماہ رمضان نہیں دیا جاتا، اور اسے سورہ اخلاص نہیں دی جاتی، اسے قل اللہ احد کی سورہ نہیں دی جاتی، اور اسے ماہ رمضان نہیں دیا جاتا۔ رمضان کے صدقے میں مسلمان بخشا جائے گا۔ میں نے کہا مولا یا رسول اللہ، جب رمضان کے صدقے میں ہم بخشے جا سکتے ہیں تو رمضان دلانے والے مصطفیٰ کے صدقے میں کیوں نہیں بخشے جائیں؟ چند دعائیں سن لی، سب سے اچھی دعا دنیا میں کس کی دعا ہے؟ سب سے فائنسٹ دعا کس کی دعا ہے؟ میرے آقا کی دعا ہے، اور وہ بھی دعا اسی مہینے کی ایک دعا کا تذکرہ ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور جو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس سلسلے میں بھی ایک بات ہو جائے، آج کی رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں نہیں، فرشتوں تو فرشتوں کے سردار کا نزول ہوتا ہے۔ رمضان المبارک ہے، جنگ بدر کا موقع ہے، ایک دن بیفور میرے سرکار نے اپنے دستے کرم سے اشارہ فرما دیا، چھڑی اٹھا کر ہاذا مسرو ابو جہل، ابی جہل ہاذا مسرو عتبہ، ہاذا مسرو شیبہ، یہاں پر ابو جہل مارا جائے گا، یہاں پر عتبہ مارا جائے گا، یہاں پر شیبہ مارا جائے گا، یہاں پر دشمن خدا فلاں مارا جائے گا، یہاں پر فلاں مارا جائے گا۔ ایک دن پہلے میدان جنگ کا نقشہ میرے مصطفیٰ نے بتا دیا، کون کون جیتے گا وہ بھی بتا دیا، کون ہارے گا وہ بھی بتا دیا، کون مرے گا وہ بھی بتا دیا، کہاں پر مرے گا یہ بھی بتا دیا۔ عقل کے اندر اسی کو تو غیب کہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو وہ کرو۔ اما جو پاس ہے وہ پاس ہے، وہی تو غیب تھا، جو آیا نہیں وہ غیب ہے، جو گزر گئے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، وہ پاسٹ ٹینس میں تھے، جو نہیں آئے ہیں وہ فیوچر میں ہے، وہ بھی ہے، وہ ہمارے
مدینہ کافی ہے، اور ماننے والے کے لیے غوث پاک کا ایک جملہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں غوث پاک؟ رہے تو الہ بلاد اللہ جمان کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے اللہ کی شہروں کو، میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ غوث اعظم فرماتے ہیں میں پوری دنیا کے شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے۔ ذرا ڈیسیزن لے کر یہاں سے جانا، بدعقیدگی اگر معاذ اللہ ذہن میں ہو تو بدعقیدگی کا چولا اور لبادہ اتار کر جانا، یا دور سے اگر کوئی بدعقیدہ سن رہا ہے تو وہ اس معاملے پہ غور کرے۔ غوث پاک فرماتے ہیں پوری دنیا کے شہروں کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانا دیکھا جاتا ہے۔ تو جب نبی کا فرزند بغداد میں بیٹھ کر پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے تو نبیوں کا نبی، ائمہ کا امام، اماموں کا امام اور نبیوں کا امام محمد رسول اللہ مدینے میں بیٹھ کر کیوں نہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کون کہاں مجلس سے ذکر کر رہا ہے، کون مجلس سے میلاد کر رہا ہے، کون صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، کون نبی کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ جب نبی کا غلام دیکھ رہا ہے تو نبیوں کا امام بھی ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا ہزار ڈیولپ ہو جائے، ہزار ترقی یافتہ ہو جائے، نہ نبی کی نگاہ کا جواب لا سکے گی، اور نبی جو نبی ہے نبی کے ولی کا جواب نہیں لا سکتی، نبی کے غلام کا جواب نہیں لا سکتی۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، مجبور کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ میٹر کافی ہے، میں سمیٹتے سمیٹتے پریشان ہوں۔ صبح جنگ ہونے والی ہے، ایک دن بھی ہو، نبی نے لوکیٹ کر دیا کون کہاں مرے گا، کون کہاں مرے گا، یہ تو ہو گیا۔ رات میں نبی سجدے ہو گئے، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ تیرے 313 بندے، اگر کل انہیں فتح نہ ہوئی تو قیامت تک تیری دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی موجود نہ ہوگا۔ یہ نبی کی دعا تھی، یہ تمہاری اور ہماری دعا نہیں تھی، یہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی مقدس دعا تھی، ایسی قبول ہوئی کہ مسلمانوں کو رب نے فتح مندی سے سرشار فرمایا اور فتح یاب اور ظفر یاب فرما دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، مسلمانوں کے سپورٹ میں اللہ نے فرشتوں کی جماعت کو نازل فرما دیا، جبریل امین نازل ہو گئے، فرشتوں کی جماعت نازل ہو گئی، اور قرآن میں ارشاد فرمایا گیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنی جماعتیں چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں جو بڑی جماعتوں پر غالب ہوتی ہے۔ یہ کریڈٹ بدر کے 313 مسلمانوں کا نہیں تھا، یہ کریڈٹ تھا معاملہ کے نال محمد رسول اللہ کا کریڈٹ تھا۔ اچھا یہیں پر ایک بات اور، جنگ ختم ہو گئی، شام کا وقت ہے، نبی مغرب کی نماز ادا فرما رہے ہیں، دوران نماز نبی پاک کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ جو صحابہ توجہ فرما رہے تھے، جو کچھ پڑھ چکے تھے، توجہ فرمایا تو نماز کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ آپ نماز پڑھ رہے تھے مسکرا رہے، کہا جبریل کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اب کہیے سبحان اللہ۔ جبریل کو دیکھ کر کہا سرکار جبریل آئے تھے، کہا آئے تھے نہیں تو دن بھر تمہارے ساتھ تھے ہی، ابھی میں نے جو دیکھا تو وہ پورے آرمی کے لباس میں تھے جبریل، اب کہیے سبحان اللہ، شمجو کے لباس میں تھے جبریل، کہیے سبحان اللہ۔ میں مسکرا رہا تھا، میں نے نماز سے فراغت کے بعد پوچھا کہ جبریل ابھی تم گئے نہیں، کام تو ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، واپس نہیں گئے؟ یا رسول اللہ واپس چلا گیا تھا، لیکن رب نے فرمایا جبریل چلے آئے؟ ہاں مولا تعالیٰ میں چلا آیا۔ اے جبریل چلے آئے، میرے محبوب سے اجازت لیا ہے؟ نہیں ہے خدا، جنگ ختم ہو گئی تھی میں چلا آیا، اور رب نے دوبارہ بھیجا، اے جبریل اسی لباس میں جاؤ اور نبی سے اجازت لے لو تب لوٹ کر آنا، اور نبی اسی لباس میں آ کر اجازت کے انتظار میں کھڑے تھے، اب اجازت میں نے دیا ہے اب گئے ہیں۔ مسلمانوں یہ تمہارا مرتبہ ہے کہ تمہارے نبی کی دعا تمہارے حق میں کام کرتی ہے، تو جبریل تمہارے سپورٹ میں کل بھی آتے تھے، آج کی رات بھی آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس وقت بھی تشریف
پتا چل رہا فیلنگ ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہو رہی ہے. آج کی رات فیلنگ نہیں ہوگی. جن کے دل منور ہے ان کو فیلنگ ہوتی ہے. اچھا جن کے دل منور پر ایک بات یاد آ گئی، دل جس کا نورانی ہے فیلنگ ایسی ہوتی ہے کہ نبی کا نقشہ، نبی کا چہرہ، نبی کا جلوہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے. اور اس عادت بزور بازوں نے استان بخشت خدائے بخشندہ وارث رسول نما بنارسی 9 سال کی عمر ہے، 7 سال کی عمر ہے. ایک دن رو رہا ہے. ماں نے پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ تیرے تمام دوست میدان میں کھیل رہے ہیں، تیرے تمام دوست گلیوں میں کھیل رہے ہیں، تو روتا کیوں ہے؟ ماں سے عرض کرتے ہیں وارث رسول نما بنارسی امی جان سب کا محبوب سب کے ساتھ ہے، سب کا دوست سب کے ساتھ ہے، سب کے احبہ سب کے ساتھ ہے، میرا محبوب مجھ سے دور ہے، مجھے کسی کام میں میرا دل نہیں لگتا. ارے تیرا محبوب ہے کون؟ تیرا دوست ہے کون؟ دوست کو چن کر میدان میں کیوں نہیں جاتا؟ ماں سے عرض کرتے ہیں امی جان میرا محبوب وہ ہے کہ جس کی محبت میں پوری کائنات تڑپتی ہے، جس کی محبت میں پوری کائنات روتی ہے، بلکتی ہے، سسکتی ہے. ولی کی ماں نے ولی کا لہجہ سمجھ لیا، اپنی گفتگو کو وہی خاموش کر دیا. اب 7 سال سے 9 سال کی عمر شریف ہو گئی ہے، 9 سال کی عمر ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے. تنہا ایک کمرے میں، بہت تیزی سے اس واقعے کو سن لیجئے، تنہا ایک کمرے میں بیٹھے رو رہے ہیں، تنہا رو رہے ہیں اور یہی عرض کر رہے ہیں وارث رسول نما بنارسی اے میرے محبوب آپ کہاں ہیں؟ سب کا محبوب سب کے پاس میں ہے، سب کا محبوب سب کے پڑوس میں ہے، سب کا محبوب سب کے بغل میں ہے، سب کا محبوب سب کے ساتھ ہے. اے اللہ کے رسول آپ میرے محبوب ہیں، آپ کہاں ہیں؟ قسمت کا دروازہ کھلا، کمرہ معطر ہو گیا، ہوا چلی، بادیں بہاری چلی اور سامنے جلوہ نور پیکر مصطفیٰ میں جلوگر ہو گیا. کھڑے ہو گئے وارث رسول نما بنارسی، اشکوں کی قطار آنکھوں سے نکل رہی ہے، اشکوں کا سیلاب نکل رہا ہے، آنکھیں ساون بھادو برسا رہی ہے. جلوہ زیبا جمال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کیا جا رہا ہے. نبی کا جلوہ دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر میں نبی تشریف لے جانے لگے. وارث رسول نما بنارسی نے عرض کیا اے میرے محبوب یہ تو میری پہلی ملاقات ہے، یہ پہلا دیدار ہے، اور جب میں آپ کا دیدار کرنا چاہوں گا تو کیسے دیدار ہوگا؟ آقا نے فرمایا تھا یہی وقت منتخب رکھنا، یہی کمرہ رکھنا، قبلہ کی طرف رخ کر لینا، میرے مدینے کی طرف رخ کر لینا، درود شریف پڑھتے جانا، دل میں تصور کرو گے میں تمہاری نگاہوں کے سامنے رہوں گا. اے لوگوں نبی کے امتیوں کا ایک غلام، ایک بچہ ایسا ہوتا ہے کہ جب جلوہ نورانی اس کا قلب میں اترتا ہے تو رہتا ہے ہندوستان میں اور مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار کر لیا کرتا ہے. تو یہ تو جلوہ نورانی ہے تب آقا کا دیدار ہوتا ہے. اور آج کی رات کیا ہوتا ہے؟ بزرگوں نے آج کی رات کی ایک علامت، بہت سی علامتیں آپ نے پڑھی ہوں گی اخباروں میں، کتابوں میں. ایک علامت یہ ہے کہ دوران تلاوت بزرگوں سے ہم نے بھی سنا ہے، یہ علم سفینہ ہو یا نہ ہو علم سینہ ضرور ہے کہ آج کی رات ایک روشنی چمکتی ہے، بجلی نہیں چمکتی ہے آج کی رات، اور رعد اور کڑک نہیں ہوتی، ابر و بارہ اور طوفان نہیں آتے. آج کی رات ٹھنڈی ہوتی ہے، معتدل ہوتی ہے، متوازن ہوتی ہے، برکت والی ہوتی ہے. لوگ عبادتوں میں رہتے ہیں یا تلاوتوں میں رہتے ہیں تو ایک روشنی چمکتی ہے، اور جیسے ہی وہ روشنی چمکتی ہے اس وقت بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ چمک ہو وہ قرآن کو چھوڑے سجدے میں چلا جائے، اور سجدے میں جا کر جو دعا کرے گا وہ دعا رب کی بارگاہ میں آج کی رات قبول ہو جائے گی. اس لیے کہ وہ چمک خاص تجلی الہی کی ہوتی ہے جو اپنے بندوں پر ظہور جلال اور ظہور جمال فرماتا ہے، اور اس تجلی کو جب آپ دیکھتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں جو دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور آج کی رات ادعونی استجب لکم کا تو پورا پیغام ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہے. ہم دعا کریں اللہ کے نبی کا بھی جلوہ نگاہوں کے سامنے ہوگا اور جلوہ ربانی بھی نگاہوں کے سامنے ہوگا. اچھا ایک چیز اور، ایک طاقت تو دولت کی، حکومت کی، ایک دعا کی طاقت. دعا کی طاقت بڑی زبردست ہے. تو کہا دعا تو ہم لوگ خانہ کعبہ کے پاس کرتے ہیں، تو کہا تم سے زیادہ تو خادم الحرمین کرتا، پتہ نہیں کیا دعا کرتا. دعا یہی کرتا ہوگا اے اللہ میری حکومت بچا لے، یہی دعا کرتا ہوگا. اگر ادر دین اس کے کچھ دعا کرتا ہوگا تب تو دعا قبول ہو جاتی، تب تو کیا بات ہوتی، یہی دعا ہوتی ہی ہوگی. کہتے میں کعبہ کے سامنے دعا کرتا ہوں. میں نے کہا
है غوث پاک کے گھر کا طواف خانہ کعبہ کر کے بتا رہا ہے کہ بندگان خدا جب مقرب ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہوتے ہیں تو ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادل ہٹھاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. یہ بندے مومن کی دعا جب قلب سے نکلتی ہے اور تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرش اعلیٰ سے ٹکراتی ہے تو اس دعا کی اجابت میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. وہ دعا قبول بارگاہ الہی ہوتی ہے اور بندہ جو دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول ہو جایا کرتا ہے. دعا کی طاقت استعمال کیجئے، دعا کی طاقت سے تقدیریں بدل جاتی ہے. اسلام ایک طاقتور مذہب کا تو نام ہے. طاقت کس چیز کا نام ہے؟ طاقت تلوار چلانے کا نام آپ سمجھتے ہیں، طاقت کلاشنکوف کا نام سمجھتے ہیں، طاقت آپ کے بنگال کے رائٹرز بلڈنگ میں بیٹھنے کا نام آپ سمجھتے ہیں، طاقت ہندوستان کی پارلیمنٹ میں پہنچنے کا نام شاید آپ سمجھتے ہو، طاقت شاید صدر جمہوریہ بننے کا نام ہے، طاقت شاید UN کے جنرل سیکریٹری بننے کا نام ہے، طاقت شاید دنیا کی نگاہوں میں امریکہ کا پریزیڈنٹ بننے کا نام ہے. مسلمان کے یہاں طاقت نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. طاقت نام ہے کلمہ طیبہ کا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اپنی جانب سے، آخر رسول کر رہے ہیں، زوج بطول کہہ رہے ہیں، فاطمہ زہرا کے شوہر کہہ رہے ہیں، حسنین کے والد گرامی کا ارشاد ہے، ان کا فرمان عالی شان ہے اور وہ فرما رہے ہیں. طاقت ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت شاید پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا نام ہے. مولا علی فرماتے ہیں، روایت ہے سرکار سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں ترازو کے پلے میں اگر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو رکھ دو، محمد الرسول اللہ کو رکھ دو، اور ترازو کے دوسرے پلے میں زمین کے ساتوں طبق رکھ دو اور آسمان کے ساتوں طبق رکھ دو. مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا ترازو کے ایک پلے میں کلمہ طیبہ ہو اور دوسرے پلے میں پورے زمین کے ساتوں طبق آسمان کے ساتوں طبق یعنی 14 طبق رکھ دیے جائیں. آقا کا فرمان ہے، خدا کی قسم، رب عزت و جلال کی قسم، جس ترازو پہ کلمہ طیبہ ہوگا وہ ترازو کا پلہ بھاری رہے گا، اور جس ترازو پہ زمین و آسمان کے 14 طبق رہیں گے وہ 14 طبق ہلکے ہو جائیں گے. کوئی طاقت زمین و آسمان میں نہیں ہے، اگر طاقت ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں طاقت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان طاقتور ہے، پاورفل ہے، اور اسی لیے تو ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ان کو بیکورڈ سے بھی پیچھے ڈھکیل دیا ہے. کتنے سچر آئیں گے اور جائیں گے، کتنا منڈل کمیشن آئے گا اور جائے گا. ہم مسلمانوں کو ہندوستان کے 5th گریڈ میں رکھنا چاہتے ہیں، ہم رکھ دیں گے، لیکن سنو یہ تمہارے نزدیک 5th گریڈ ہوگا، قرآن کے نزدیک مسلمان کا اعزاز سنو. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت والا اللہ ہے، عزت والے رسول اللہ ہے، اور عزت والے اہل ایمان ہے. اللہ کے لیے عزت ہے، رسول اللہ کے لیے عزت ہے، اور جو ان دونوں کے فرما بردار ہو جائے اہل ایمان اللہ نے ان کے لیے عزت رکھتی ہے. تم دنیا میں 5th گریڈ ہم کو دے دو، قیامت میں اولین طبقہ ہوگا مسلمانوں کا، امت محمدی کا، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا. میرے مصطفیٰ جائیں گے، مصطفیٰ کے غلام نبی کے صدقے میں جنت میں جاتے جائیں گے، جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے. آقا فرماتے ہیں انا اول من یقرع باب الجنہ، میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا. نبی کی ایک دعا آپ نے سنی اور ایک علی کی دعا سن لیجیے. وقت 3 بج گیا ہے، مجھ کو بھی سفر پر پیش ہے. من عالم کے بندانم حضرت علی کی دعا سماعت فرمائی. بہت ساری دعائیں ہیں، مولا کائنات کی دعا. کس کی دعا؟ باب العلم کی دعا. کس کی دعا؟ نبی کی عطا سے اسلام کے پہلے سائنٹسٹ کی دعا. یہ تو الگ ٹاپک ہی ہے میرا، اسلام اور سائنس، یہ تو الگ ماجرا ہے. نبی کی فضل سے، نبی کی عطا سے اسلام کے پہلے سائنٹسٹ کی دعا. یہ بجلی، یہ بجلی، یہ نور، یہ روشنی. سوا 3 تک ختم کرنا، ختم کر دیتا ہوں 5 منٹ میں. مولا علی آخری بات اصل. اچھا تو مولا علی نے ایک دعا کی، اس کو آپ سن لیں اور اس کے بعد آپ لوگ پھر ٹائم ہی نہیں ویسا 2:20 وغیرہ 15 میں تو بجے اور گھنٹے میں تو ابھی کھاتا بھی نہیں کھولا. پھر کہ مولا علی سے لوگوں نے اس کے حضور پانی بہت چڑھ گیا، ڈوب جائے گا.
شاید بدائی فرمائے چلو، تنہا نہیں گئے، امامہ نے پیٹا، تلوار ہاتھ میں لی، پٹکا لگایا، آگے بڑھ گئے، دعا کے لیے حسنین کریمین کو لے کے سامنے رکھا، اشارہ کیا تلوار سے، اور ہم سب لوگ پڑھ رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔